رہا تھا، ایک کساب کی دکان کے پاس سے گزرا، ایک برقع پوش خاتون اس کساب کی دکان کے پاس، جو وہ عام طور پہ ہوتا ہے نا چربی وغیرہ چھچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ عورت شاپر میں اکٹھے کر رہی ہے. کہتے میں نے منظر دیکھا، میں رک گیا. میں اس عورت کے پاس گیا، میں نے کہا میری بہن یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ جو بچا کھچا گوشت ہے، یہ چھچڑے وغیرہ کیا کرو گی ان کا؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بھیا بات یہ ہے، میری بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، خامد میرا فوت ہو گیا، بڑے دن سے مجھے کہہ رہی تھی ماما ہمیں گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے، میرے پاس اسباب ہی نہیں تھے گوشت کھلانے کے. آج میں نے یہ ترکیب سوچی چلے یہ چھچڑے وغیرہ اٹھا کے لے جاؤں گی، اپنے گھر میں بچوں کو شوربے وغیرہ کے ساتھ بنا کر میں کھلا دوں گی، میری بچیاں خوش ہو جائیں گی. بندہ کہتا ہے یہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ اللہ ہمارے قرب و جوار میں ایسے لوگ رہتے ہیں. کہتا میں نے کساب سے کہا کہ یار یہ جب بھی بی بی خاتون یہ جب بھی گوشت لینے کے لیے آئے نا، جتنا مانگے اسے دے دینا، بل میں دے دیا کروں گا. وہ کہتا میں نے اپنی زبان سے جملہ کہا، دل میں یہ احساس پیدا کر کے کہ جب ہی آئے اسے گوشت دے دینا. کہتا اسی وقت میرے دل کی کیفیت بدل گئی. میں گھر پہنچا تو میرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. میرے بچے کہنے لگے بابا کیا ہوا، کیا میڈیسن کھا کے آئے ہیں؟ آپ کے چہرے پہ زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، آپ جو ہر وقت غم زدہ رہتے تھے آج آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے. کہتے میں نے کہا یار کچھ نہیں کیا، بس اللہ کا کرم ہے. کہتے میں روٹین کے ٹیسٹ کروانے کے لیے جب میں امریکہ گیا 1 مہینے کے بعد، ڈاکٹروں نے دوبارہ میرا چیک اپ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا جی آپ نے کوئی اور دوائی استعمال کی؟ کہنے لگا میں نے تو کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی. اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1 مہینہ پہلے ہم تمہیں کہہ رہے تھے تمہارے زندگی کے دن توڑے ہیں، آج کے ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ تمہارے وجود کے اندر کسی قسم کی بیماری کا نشان موجود نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام مخلوق خدا کا احساس کریں، خدا کی قسم مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں. بیمار وہ بیمار جو لاچار ہو چکا، جو عاجز آ گیا اپنی بیماری سے، کسی مریض کے ساتھ اچھا سلوک کر دے، کسی کا احساس کرتے ہوئے اسے میڈیسن لے کر دے، بیماریاں دور ہو جائیں گی. مصیبتیں دور کروانی ہیں، تکلیفیں دور کروانی ہیں. اللہ کی قسم اس کے لیے بہترین نسخہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احساس کرنا شروع کر دیں. اللہ کی مخلوق سے اس نے سلوک کرنا شروع کر دیں. اللہ برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ رحمتیں بھی عطا فرماتے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر انسان اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آنے والے کو جھڑکتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، مخلوق کے خدا کے احساس کا تب پتہ چلتا ہے. آپ ٹھنڈی گاڑی میں، موسم ہو گرم، اور آپ ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی چوک چرستے میں رکیں اور کوئی چھوٹا سا یتیم بچہ، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا آپ کی اس گاڑی کے شیشے پہ دستک دے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ سے کوئی چیز کا مطالبہ کرے، اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت آپ کی زبان پر جملہ کیا آتا ہے. یہ ایک بہترین معیار ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ ہمارے دل سخت ہیں یا ہمارے دل نرم ہیں. ہم تو لوگوں کے بارے میں بس زبانیاں کرتے ہیں، آنے والوں کو جھڑکتے، بلکہ اور دور کی بات مسجد کے لیے جو اپیل کرتا ہے اس کے بارے میں ہماری زبانیں کتنی دراز ہو جاتی ہیں. اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا تو ذاتی طور پر مانگنے کے لیے آئے، بھئی دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. ہم نے بڑے بڑے ایسوں کو دیکھا جو کہتے تھے ہم دیا کرتے تھے، آج لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. ہمارے عمر میں سے بندہ کا، اس نے کہا میں زمینوں کا مالک تھا، مربوں کا مالک تھا. انہوں نے کہا میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر زکوٰۃ کا سوال کر رہا ہوں. دن بدلتے دیر نہیں لگتی. بس اللہ کی مخلوق کا دل نہ دکھائیے، احساس کیجئے. کچھ دے سکتے ہیں تو دیجئے، احساس کیجئے. آج کی گفتگو کا ایک ہی محور اللہ کی مخلوق کا احساس کرنا چاہیے. نہیں کریں گے اللہ عبرت کا نشان بنا دیں گے. اللہ اکبر. پاکستان کے ایک علاقے کا بہت بڑا آفیسر تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ٹرین کے سفر پہ تھا فیصل پاکستان میں. ٹرین کا سفر تھا لمبا. کہتے ہیں میرے ساتھ جو بوگی تھی، اے سی والی بوگی، میں نے اس میں میری سیٹ تھی، تو بائی چانس ایسا ہوا کہ میرا ہم سفر ایک ہی آدمی تھا، دوسرا کوئی آدمی نہیں. کہتے سفر شروع ہوا تو میں نے اپنے اس دوست جو بن گیا، میرا مسافر بھائی تھا، میں نے اس سے تعارف شروع کر دیا، بات چیت شروع کر دی.
اور میں نے اسے کلام باتیں دنیا کی جیسے باتیں ہم کرتے ہیں، کہتے میں نے باتیں کرتے کرتے اسے کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر مجھے کہیں نیند آ جائے نا رستے میں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور رات کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ جائے گی۔ کہتے جب میں نے کہا نا مجھے نیند آ گئی تو مجھے معاف کر دینا، کہتے اس بندے نے ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا نیند؟ میں نے کہا بھائی اس میں جبے والی کون سی بات ہے، نیند تو آتی ہے، نیند تو سونے کے لیے ہوتی ہے نا بھائی، نیند آتی ہے کیا، اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا یار یہ لمبی داستان ہے۔ انہوں نے کہا چلیں سنائیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں بہت بڑا آفیسر تھا اور ایک علاقے کے دورے پہ گیا، سردی کا موسم تھا، بارش تھی بہت شدید قسم کی، اور رات مجھے وہاں پہ قیام کرنا پڑا۔ جو سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا انہوں نے اس میں جو کمرہ میرے لیے مطلب مختص کیا، اس کی صفائی وغیرہ کروانے کا اہتمام کیا۔ اب رات کا ٹائم ہو چکا تھا، کہتے اس کمرے کے اندر کتیاں نے بچے دیے ہوئے تھے، چونکہ ویرانی تھی کوئی آتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اب جانتے ہیں وہ 10-12 بچے ہوتے ہیں اس کتیا کے۔ کہتے مجھ پر کچھ نشہ تھا افسری کا اور کچھ نیند کا نشہ تھا، خمار تھا، تو میں نے بد زبانی گالیاں دی ملازموں کو، جلدی جلدی میرے کمرے کو صاف کرو اور جلدی کو یہاں پہ آگ وغیرہ جلاؤ، کوئی صورتحال بناؤ۔ کہتے ہیں وہ نوکروں نے جلدی جلدی اس کتیا کو جو ہراساں کرنا شروع کر دیا، بچوں کو لے کر چلی جائے، میرے لیے آگ کا الاؤ روشن کر دیا، لکڑیاں جلا دیں تاکہ کمرے کا تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ کہتے کتیا نے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے اٹھا کے باہر لے جانا شروع کر دیا، پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہوگی، باہر برستی ہوئی بارش تھی، ٹھٹھرتی ہوئی سردی۔ کہتے ایک ایک کر کے بچوں کو لے کے جا رہی ہے۔ کہتے سارے بچوں کو لے کے وہ چلے گئی، ایک بچہ رہ گیا۔ اب کہتے ہیں پتہ مجھے نہیں پتا وہ بھول گئی یا اسے کیا چکر بنا، کہتے میرے علم نے بل، لیکن مجھے غصہ انتہا کا تھا۔ کہتے میں نے جب زیادہ مجھے غصہ آیا نا تو میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ چھوٹے سا جو کتیا کا پلہ تھا اسے اٹھایا اور جلتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں وہ اس نے تھوڑا سا بیچارے 2-4 آوازیں نکالیں، بس اللہ کی سپرد ہو گیا۔ کہتا ہے وہ رات گئی اور آج کی رات آ گئی، 15 سال ہو گئے ہیں اللہ نے مجھ سے میری نیند کو چھین لیا ہے، 15 سال سے میں نے سو کر نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی اللہ کی مخلوق کا احساس کیجئے، مت کسی کا دل دکھائیے۔ اللہ کی مخلوق میں آپ کی ماں بھی شامل ہے، آپ کا باپ بھی شامل ہے، آپ کا استاد بھی شامل ہے، آپ کا امام بھی شامل ہے، آپ کا خطیب بھی شامل ہے، آپ کا پڑوسی بھی شامل ہے، آپ کا دوست بھی شامل ہے۔ حضرات گرامی کسی کا دل نہ دکھائیے، اور خاص طور پر جو غریب ہو، جو مسکین ہو اور جو سفید پوش ہو، اللہ کے بندو اس کا احساس ضرور دل میں پیدا کیجئے، لیکن اس کا کبھی دل دکھانے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو کتنا بات تو سامنے کی ہے نا۔ استاد جی ہمارے شیخ بھی ہیں اور ہمارے روحانی والد بھی ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، بیٹوں جیسے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا استاد جی کا مان بڑھے گا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا استاد جی کا مان بڑھے گا کہ ہمارے بچوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا ان کا دل دکھے گا۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے نا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام اگر بندہ اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے گا، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے میرے بندوں کا احساس کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کرے گا تو اللہ کو غصہ تو آئے گا کہ میں نے اسے دیا ہے سب کچھ، میرے دیے میں سے کسی کو نہیں دے رہا، میں نے اسے اگر اسے اس قابل کر دیا ہے یہ کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور یہ بندہ اپنے آپ کو فرعون بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی اس رمضان کے جو مقاصد ان میں سے ایک مقصد جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے دلوں میں بھوکوں کی بھوک کا، پیاسوں کی پیاس کا احساس کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بندہ دنیا میں کسی کی مشکل کو آسان کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان کسی کی مشکل کو آسان کر سکتا ہے، کسی کو سہولت دیتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے کی دنیا میں بھی مشکلیں آسان فرماتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی مشکلیں آسان فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے پر راضی ہو جاتے ہیں، ایسے بندوں کو اپنے قرب کی
جو لطف ہے اس سے ہم اکنار کرتے ہیں۔ جو مخلوق خدا کا احساس کرتا ہے مخلوق خدا کے لیے نرم بن جاتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ جو نرمی اختیار کرتا ہے، جو احساس رکھنے والا دل رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا پاکیزہ دل عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما دے، ہمیں لوگوں کا احساس کرنے والا بنا دے، اور ہمیں غرور سے تکبر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔